الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے اپنا مبارک دین نازل فرمایا ہے. جب اللہ کے بندے اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت خوش ہو کر دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر اچھے حالات لاتے ہیں، اور دنیا کی زندگی ان کی رحمتوں والی، برکتوں والی، خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں. اور مرنے کے بعد کی جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اس میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں، ہمیشہ ہمیشہ کی عزت اور برکتیں اللہ عطا فرماتے ہیں. کرنے والے اکیلے اللہ ہیں، جیسے اس ساری کائنات کے پیدا کرنے والے اکیلے اللہ ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. اسی طرح جتنے حالات اس دنیا میں آتے ہیں ان حالات کا پیدا کرنے والے پالا بھی اکیلا اللہ ہے. لیکن اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے کہ جب اللہ کے بندے اپنے دلوں کو صحیح یقین سے مزین کرتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق بنا لیتے ہیں اور پھر ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اچھے حالات لے کر آتے ہیں. اور اگر
اللہ کے بندے اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو قربان کر کے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ رب العزت ناراض ہو کر دنیا کی زندگی کے اندر بھی برے حالات لاتے ہیں، دنیا بھی ان کی بگڑتی ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ بہت بڑے بڑے خسارے میں چلے جائیں۔ اس لیے اپنے دل کے یقین کو درست کرنا کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، یہ ہر انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ یہ دل اللہ کی ذات سے متاثر ہو، اللہ کی عظمت، بڑائی، قدرت کا یقین اور اللہ رب العزت کی طرف ہر وقت نگاہ کا ہونا، اور پھر جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق، جیسے اعمال انسانوں کے دنیا کے اندر ہوں گے ویسے ہی حالات آسمان سے آتے ہیں۔ یہ حالات اسباب کے ذریعے نہیں آتے، دنیا کے جو مادی اسباب ہیں ظاہری طور پر تو یہ مادی اسباب نظر آتے، کبھی وسائل کی کمی ہو گئی تو مسائل کھڑے ہو گئے اور حالات بگڑ گئے، چیزیں کم ہیں تو حالات خراب ہو گئے، دنیا کی چیزیں زیادہ ہو گئی، دنیا کے مادی نقشے زیادہ ہو گئے تو حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسانوں کے اعمال صحیح ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حالات بھی اچھے آتے ہیں، اور اگر اعمال بگڑ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حالات بھی بگڑتے ہیں۔ اور اعمال کا درست ہونا یہ دل کے یقین پر منحصر ہے۔ جب دل کا یقین ٹھیک ہوگا تو جسم سے نکلنے والا عمل بھی ٹھیک ہوگا، اور جب جسم سے نکلنے والا عمل ٹھیک ہوگا تو یہ عمل اللہ کے دربار میں اوپر پہنچتا ہے، آسمانوں پر جاتا ہے، اور پھر آسمانوں سے اللہ کی طرف سے اوپر سے انسانوں کے لیے اچھے حالات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر دل کا یقین بگڑ گیا، پیسے کا یقین، مال سے زندگی بننے کا یقین، حکومت سے عزتوں کے ملنے کا یقین، دنیا کے مادی نقشوں سے مسائل کے حل ہونے کا یقین، اللہ کے غیر کا یقین جب دل میں ہوگا تو جسم سے نکلنے والا عمل بھی خراب ہو جائے گا، اور جب جسم سے نکلنے والا عمل خراب ہوگا، بگڑ جائے گا، تو یہ پورا عمل جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے برے حالات آئیں گے اور زندگی کو بگاڑا جائے گا۔ محبتوں کی جگہ نفرتیں اللہ پیدا کر دے گا، عزت کی جگہ اللہ رب العزت ذلت کے اندر ذلت میں ڈال دے گا، کامیابی کی جگہ ناکامی آئے گی، زندگی بننے کے بجائے اجڑ جائے گی، آبادیاں اجاڑی جائیں گی۔ اس لیے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں جو بھی بگاڑ آتا ہے، جو بھی فساد آتا ہے، یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے جب اعمال کے بگاڑ پر اور انسانوں کے اعمال کے بگاڑ پر فساد آ جائے اور حالات کو بگاڑا جائے، زندگیوں کو اجاڑا جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے جو حالات بگڑتے ہیں، یہ کیوں بگڑتے ہیں، یہ برے حالات کیوں آتے ہیں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، جو انہوں نے برے اعمال کیے تھے ان کے برے اعمال میں سے برے اعمال کا اللہ رب العزت تھوڑا سا اس کی سزا کو چکھاتے ہیں۔ یہ سارے برے اعمال کی سزا نہیں ہے، کیونکہ برے اعمال کی جو پوری سزا ملے گی وہ تو مرنے کے بعد آخرت میں ملے گی۔ جیسے نیک اعمال کا بدلہ دنیا کے اندر انسان کو پورا مل ہی نہیں سکتا، ایسے ہی برے اعمال کی سزا بھی دنیا میں پوری نہیں ملتی، بلکہ ان برے اعمال کی سزا اللہ دنیا میں تھوڑی سی دیتے ہیں، لیکن یہ سزا بھی اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے رحمت جب بن جاتی ہے کہ جب ان حالات میں، برے حالات کے اندر انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ لعلہم یرجعون، یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ تاکہ یہ انسان اللہ کی طرف لوٹ کر دوبارہ اللہ کی طرف چلے جائیں،
اور اپنا رخ مخلوق سے خالق کی طرف کر لیں، مال سے اعمال کی طرف کر لیں، دنیا سے آخرت کی طرف کر لیں، نافرمانی سے فرما برداری والی زندگی اختیار کرنے والے بن جائیں، تو یہ جتنے حالات آتے ہیں یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یہ تو مصیبت جو دنیا میں آئی ہے یہ تو تھوڑی آئی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں کو تو معافی کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، سارے گناہوں پہ تو اللہ پکڑتا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے برے اعمال پر، سارے برے اعمال پہ پکڑ لے تو اس زمین کے اوپر کوئی بھی رینگنے والا جانور ہی نہ بچے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تھوڑے سے حالات بگاڑتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے ذریعے رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اعمال کے بگاڑ پر حالات بگڑیں گے، اور جب اعمال کے بگڑنے پر حالات بگڑتے ہیں تو ساری دنیا کے مادی نقشوں کو جمع کر لیا جائے حالات کو سدھارنے کے لیے، تو یہ دنیا کے سارے نقشے حالات کو سدھار نہیں سکتے۔ اور اگر اعمال کے درست ہونے پر جب حالات اللہ کی طرف سے اچھے آتے ہیں تو چیزوں کی کمی، مال کی کمی، دنیا کے نقشوں کی کمی ان کے حالات کو بگاڑ نہیں سکتی۔ ہر انسان کے عمل کا اثر دنیا میں ہی پڑتا ہے۔ جب آدمی کوئی عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے تو اچھے عمل کے نتیجے میں اس کے لیے جنت بننا شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کے آخرت کے حالات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس کے اچھے حالات، آخرت کے حالات اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی جنت بننا شروع ہو جاتی ہے، اس کا اثر دنیا پر بھی پڑتا ہے اور اس کی دنیا کی زندگی بھی درست ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب آدمی عمل برا کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے لیے جہنم تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب آخرت بگڑنا شروع ہوتی ہے، اس آخرت کے بگاڑ کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سعادت مند انسان وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی حالات آ جائیں تو بجائے وہ دنیا کے نقشوں کی طرف دوڑ لگائیں اور دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑ لگائیں، ملک اور مال کو جمع کرنے میں اپنے حالات کی درستگی سمجھیں، خوش قسمت وہ ہیں کہ حالات کے بگاڑ پر فوراً اپنے عمل کو درست کرنے کی ان کو توفیق مل جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ آج ہمیں نظر تو یہ آ رہا ہے کہ بھئی فلاں وسائل کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو گئے، ظاہری نقشوں کی طرف نگاہ جاتی ہے، لیکن حقیقی جو سبب ہے حالات کے صحیح ہونے کا اور حالات کے بگڑنے کا، وہ انسان کا اپنا عمل ہے۔ اس لیے فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، کہ جب کسی قوم میں اجتماعی مال میں خیانت ہوتی ہے، اجتماعی مال میں خیانت ظاہر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں دشمن کا روب ڈال دیتا ہے۔ اجتماعی مال یا تو مال غنیمت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کافروں سے مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ اب اس میں جو مال غنیمت ہے، وہ مال غنیمت حاکم اس کو تقسیم کرے گا شریعت کے مطابق۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اس مال غنیمت میں سے کچھ خاموشی سے لے کے اپنے پاس رکھ لیا تو یہ غلول ہے، مال غنیمت کی خیانت، اجتماعی مال کی خیانت ہے۔ اب اس وقت مال غنیمت کا تو کوئی ظاہر نظر نہیں آتا، تو اجتماعی مال آج کل کے اعتبار سے کیا ہے؟ آج کل کے اعتبار سے اجتماعی مال حکومت کا مال ہے۔ تو آج بھی اجتماعی مال میں خیانت ہو رہی ہے، لیکن اس کا احساس نہیں ہے۔ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا، یہ اجتماعی خیانت ہے۔ حکومت کی بجلی کو چوری کرنا، یہ اجتماعی خیانت ہے۔ اب جب قوم اجتماعی مال کے اندر خیانت کرے گی
تو اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا. یہ ایک بد عملی ہے اور برا عمل ہے. اس برے عمل پر اللہ ناراض ہو کر دشمنوں کا روب دل میں ڈال دے گا. اور جب دشمن کا روب دل میں آ جائے گا تو مسلمان بزدل ہو جائے گا. جب اللہ دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کو روب ڈالتے ہیں تو مسلمان بہادر ہو جاتے ہیں, ان کو اللہ غلبہ عطا فرما دیتے ہیں. اور جب یہ بدعملی کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر دشمن کا روب آ جائے تو مسلمان بزدل ہو جائیں گے اور وہ دشمنوں پہ غالب نہیں آ سکتے. تو عمل کے بگاڑ پر اللہ حالات کو بگاڑ دیتے. وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ. فرمایا جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے گا ان میں موت کثرت سے واقع ہوں گی. جب زنا عام ہوگا تو موت کثرت سے آئیں گی. اب نظر تو آ رہا ہے کہ جی فلاں بیماری آ گئی اور فلاں جو ہے وائرس آ گیا, فلاں مسائل پیدا ہو گئے, بارش زیادہ ہو گئی اس سے مچھر پیدا ہو گئے اور فلاں فلاں بیماریاں وجود میں آ گئی. ظاہر بھی تو یہ نظر آ رہا ہے. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا عمل جب بگڑے گا, یہ برائی عام ہوگی تو کیا ہوگا, موت کثرت سے واقع ہوگی. برے عمل کا برا نتیجہ. وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّزْقَ. جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہوگی تو اللہ ان کے اندر سے روزی کی برکت کو کھینچ لے گا. تولتے ہوئے ڈنڈی مارنا, ناپ دیتے ہوئے ڈنڈی مارنا. کسی سے لے رہے ہیں, کوئی چیز خرید رہے ہیں تو وزن پورا پورا لے رہے ہیں, جھکتا ہوا لے رہے ہیں. اور جب دینے کا وقت آیا تو پھر ابھی ترازو جو ہے نا برابر نہیں ہوا, جھکا نہیں ہے اور فوراً اوپر نیچے ہو رہا ہے اور اس نے فوراً اسی وقت تھیلی میں ڈال کے وہ سامان دے دیے. لوگوں سے لے رہے ہیں تو پورا پورا ناپ لے رہے ہیں اور دینے کا وقت آ گیا تو اس میں کاٹ رہے ہیں, کم کر کے دے رہے ہیں. اب یہ برائی بھی اس وقت عام ہے. نیچے کی سطح میں ٹھیلے پہ کھڑا ہوا وہ بھی کام کر رہا ہے اللہ ماشاء اللہ, اور جو اوپر کی سطح کے لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. اب یہ ناپ تول کی کمی یہ اللہ کا ایسی اللہ کی نافرمانی ہے, اس پر اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا اور ایسے لوگوں سے روزی کی برکت کو اللہ کھینچ دے گا. جب ان کی روزی کی برکت ختم ہو جائے گی تو ان کی کتنا ہی کما لیں, کتنا ہی مال جمع کر لیں, مال کی کثرت, چیزوں کی کثرت ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. اور آگے فرمایا وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ. جب کوئی بھی قوم ناحق فیصلے کرے گی, ناحق فیصلے ہو رہے ہیں, وکیل بھی غلط فیصلے کر رہا ہے, جج بھی غلط فیصلے کر رہا ہے, گھروں کے اندر باپ غلط فیصلے کر رہا ہے اپنی اولاد کے لیے, گھر کا بڑا وہ غلط فیصلے کر رہا ہے. جب غلط فیصلے ہوں گے تو پھر اس قوم کے اندر قتل عام ہو جائے گا, قتل و غارت عام ہو جائے گا. ظلم کا نتیجہ زندگیوں کو اجاڑ دینا ہے. اللہ دلوں کے اندر نفرت ڈال دیں گے اور نفرت دل میں ڈالنے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور جانی دشمن ہو کر ایک دوسرے کو قتل کریں گے. جب ناحق فیصلے کیے جائیں گے تو قتل عام ہو جائے گا. وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ. جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے, وعدہ خلافی, تو ان پر اللہ رب العزت دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. آج وعدہ خلافی عام ہے. وعدہ کر لیا کہ جی فلاں وقت میں آپ کا یہ قرضہ ادا کر دوں گا, اب جب وہ وقت آ گیا تو ٹال مٹول کر رہے.
اور اپنی طرف سے ادھر بنا رہے ہیں، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، وعدہ خلافی، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. پھر کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل آپ کا میں وعدہ پورا کر دوں گا. وعدہ خلافی یہ اتنا برا عمل ہے، اس عمل پر اللہ رب العزت دشمن کو مسلط کر دے. یہ برے اعمال کے برے نتائج ہیں، اور یہ برے حالات جب اعمال کے بگاڑ پر آتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان حالات کو درست نہیں کر سکتی. جب تک اپنے عمل کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک یہ برا حال اچھے حال سے نہیں بدلے گا. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 برے اعمال امت کو بتایا کہ جب یہ 15 برے اعمال امت میں وجود میں آ جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذابات کے آنے کا انتظار کرو. اذا اتخذ الفیء طولا والامانۃ مغرما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واقيم الرجل مخافة شره وشربت الخمور وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. 15 اعمال کی خرابیاں ہم تھوڑا سا غور کریں گے، اپنے اندر وہ خرابیاں نظر آئیں گی. یہ باہر والوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ میری آپ کی بات ہو رہی. اللہ کے نبی ہمارا ایکس رے کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا کیا خرابی ہیں. ادھر توجہ نہیں جا رہی ہے، توجہ چیزوں کی طرف جا رہی ہے. کسی کا گھر اجڑ گیا تو وہ اس لیے پریشان ہے کہ میرا گھر کیوں اجڑ گیا، بارش زیادہ ہو گئی، میرا گھر برباد ہو گیا، اس لیے پریشان ہے. وہ اپنے عمل کو نہیں درست کرنے کے لیے تیار. کھانے کی کمی آ گئی تو وہ کھانے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لیکن اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں. جن پر برے حالات نہیں آئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو انہی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آئے ہیں جن پر حالات آئے ہیں، ہمارے اعمال تو ٹھیک ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اعمال کے بگاڑ پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کا اثر اللہ کہیں اور بھی ظاہر کر دیتے ہیں. اس لیے دوسرے لوگوں کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کو عبرت لینی چاہیے. کیا فرمایا؟ اذا اتخذ الفیء طولا، جب اجتماعی مال کو اپنا مال سمجھا جائے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ ایک آدمی کے مال کو کہ آپ نے چوری کی اس سے معافی مانگنا آسان ہے، لیکن ساری قوم کی چوری کی، ساری قوم سے معافی مانگنا مشکل ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اذا اتخذ الفیء طولا، جب اجتماعی مال کو اپنا مال سمجھا جائے. والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے. کسی نے امانت رکھوا دی، اس کو سارا ہڑپ کر گئے کہ بھئی یہ تو اپنا ہی مال ہے. حالانکہ امانت کا اس کے اہل تک پہنچانا یہ اللہ کا حکم ہے. امانت میں خیانت یہ منافق کی نشانی بتائی ہے، مومن کی نشانی نہیں ہے. مومن کے بعد جو امانت رکھی جاتی ہے وہ اس امانت کی حفاظت کرتا ہے، اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچاتا ہے. کسی نے امانت رکھوا دی، اس امانت کو اپنا مال سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، اس میں خیانت کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. والامانۃ مغرما والزکاۃ مغرما، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے. زکوٰۃ تو اللہ کا حق ہے، یہ غریبوں کا حق نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حق ہے جو غریبوں کو دینا ہے. جیسے اللہ نے انسانوں کی جان میں اپنا حق رکھا ہے کہ یہ انسان اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ایسے ہی انسانوں کے مال میں اللہ کا حق ہے اور وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کو خوشی سے ادا کرنا، اس کے بجائے زکوٰۃ اس کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے.
اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میں نے مال کمایا ہے اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، میں بڑا سمجھدار ہوں، مال کمانا جانتا ہوں، اس لیے میرے مال میں مجھے حکم دیا جائے کہ بھئی اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، تو یہ میرے پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ کتنے ایسے مالدار ہیں کہ جو زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں اور ادا ہی نہیں کرتے، حالانکہ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے سے سارا مال ناپاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے باقی سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے باقی مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے، پاک بھی ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو باقی مال بھی برباد ہو جاتا ہے اور باقی مال ناپاک ہو جاتا ہے، جو باقی پاک مال تھا وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ زکوٰۃ مغرمہ وتعلم لغیر الدین، دین کے علاوہ اور علوم کو سیکھا جائے۔ سیکھنے کی چیز تو دین تھی کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، ہر حال میں میرے اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کو کیسے پورا کیا۔ جو اصل علم ہے وہ تو یہ ہے جو آسمانوں سے اترا ہے، جو علم اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوئی۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اصل علم تو یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی چاہت والی زندگی ہے، اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، نواہی ہیں۔ جو علم انسان کی دنیا اور آخرت کے بنانے کا ضامن ہے، جس سے زندگی دنیا کی بنتی ہے آخرت کی بنتی ہے، علم تو یہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ فنون ہیں، مال کمانے کے طریقے ہیں، وہ منع نہیں ہے، لیکن انہی کو سیکھنے میں لگ گئے اور جو اصل علم تھا اس سے جاہل ہو گئے، تو اپنے دنیا کی جو فنون ہے جن کو علوم سمجھا ہوا ہے اس میں بھی پھر یہ احکامات کو پامال کرے۔ تو دنیاوی فنون کے سیکھنے کا تو عام رواج ہے، لیکن جو اصل علم ہے اس کو سیکھا ہی نہیں جا رہا، نہ مرد سیکھ رہا ہے نہ عورت سیکھ رہی ہے، زندگی جہالت کے ساتھ گزر رہی ہے، اللہ کے نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ تو اللہ کے دین سے جاہل رہنا، ہر 24 گھنٹے میں جو اللہ کے احکامات ہیں، جو حلال ہے اور حرام ہے، اس کو نہ پہچاننا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا علم سیکھنا جس سے 24 گھنٹے میں حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، اتنا علم تو ہر ایک پہ فرض ہے۔ اس علم کو چھوڑا ہوا ہے، باقی دنیا کے سارے فنون حاصل کرنے میں زندگیاں لگ رہی ہیں، جان بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہی ہے، ساری صلاحیتیں لگ رہی ہیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار اور اپنی ماں کا نافرمان۔ جس ماں نے اس کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا اور حمل کی تکلیفیں اٹھائی، ساری رات جاگنے میں گزاری، اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے، اسے ناراض کر رہا ہے اور اپنی بیوی کو راضی کر رہا ہے، بیوی کے اشاروں پہ چل رہا ہے اور ماں کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اطاع الرجل امرأته وأقصى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه، اپنے دوستوں کو عزت دے رہا ہے اور باپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ دوستوں کو قریب کر کے بٹھاتا ہے، اس نے اپنی عزت سمجھ رہا ہے، باپ بوڑھا ہو گیا اس سے اپنے سے دور رکھ رہا ہے کہ ہماری مجلس میں یہ بوڑھا نہ آ جائے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وظہرت القینات والمعازف، ناچ گانے والیاں اور گانے کے آلات عام ہو جائیں۔ کوئی خوشی کی محفل ایسی نہیں ہے جو ناچ گانے اور گانے کے آلات سے پاک ہو، اس کے بغیر خوشی مکمل نہیں ہو رہی۔ یہ گناہ کبیرہ بتائے جا رہے ہیں، یہ اعمال بدعملی بتائی جا رہی ہے۔ ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور،
اور شراب عام پی جانے لگے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کا اکرام اور عزت اس کے شر کے خوف سے کیا جاتا ہے کہ اگر اس کو سلام نہیں کریں گے تو یہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا، اس کی عزت نہیں کریں گے تو یہ ہمیں مارے گا. تو آدمی کے شر کے خوف سے اس کو سلام کیا جا رہا ہے، اس کا اکرام کیا جا رہا ہے. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کا جو آخری طبقہ ہے وہ اپنے پہلے طبقے کو لعنت ملامت کرے کہ بھی آج کا زمانہ یہ تو جدید زمانہ ہے، یہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ جہازوں کا زمانہ ہے. اور پہلے جو زمانہ تھا، پہلا زمانہ صحابہ اکرام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ، وہ زمانہ تو دقیانوسی زمانہ ہے، وہ تو اونٹ اور گھوڑے کا زمانہ ہے. آج تو لوگ بہت ترقی کر گئے ہیں، بہت آگے نکل گئے ہیں. تو اس امت کا جو آخری طبقہ ہے یہ اپنے پہلے طبقے کو لعنت ملامت کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ آج گویا کہ جدید زمانے میں اس زمانے کی جو زندگی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے ہیں، وہ زندگی اس زمانے میں نہیں آ سکتی. اس کو قابل عمل نہیں سمجھ رہا، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. یہ 15 اعمال کی خرابیاں بتائیں گی. فرمایا کہ جب یہ 15 اعمال کی خرابیاں وجود میں آ جائیں تو فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، اس وقت سرخ آندھیوں کے آنے کا انتظار کرو. سرخ آندھیاں آئیں گی، وَزَلْزَلَةً، زلزلے آئیں گے، زمین کو ہلا دیا جائے گا. وَخَسْفًا، زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا. وَقَصْفًا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. وَمَسْخًا، اور چہروں کو مسخ کر دیا جائے. اور ایسے عذاب آئیں گے کہ جس طرح ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اس سے پے در پہ دانے گرتے ہیں، ایسے ہی عذاب پے در پہ آئیں گے. یہ ایک الگ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے پوری امت ایک ہی وقت میں ہلاک نہیں ہوگی. کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ جس سے ساری امت ایک دم ہلاک ہو جائے. لیکن جگہ جگہ پر یہ عذاب کی شکلیں آئیں گی اور یہ آ رہی ہیں. جگہ جگہ پر یہ ساری قسم کی آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں. لیکن رونے کی بات یہ ہے کہ جن اعمال کے بگاڑ پر یہ اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی طرف توجہ نہیں جا رہی، توبہ کرنے کی طرف نہیں جا رہی، چیزوں کی طرف دوڑ لگا. جن کے پاس چیزیں کم ہیں وہی سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا چیزیں زیادہ ہوں گی، پیسہ زیادہ ہوگا، دنیا کے مادی نقشے زیادہ ہوں گے تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور جن کے پاس چیزیں موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات ہم پر تو آئیں گے ہی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب اعمال بگڑیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے حالات بگڑیں گے. اور اعمال کے بگاڑ پر حالات جب بگڑتے ہیں تو پھر ان حالات کو کوئی دنیا والا، نہ دنیا کے اسباب، کوئی دنیا کی طاقت ان حالات کو درست نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مثال دی ہے، ایک قوم کی مثال دی. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ایک بستی والوں کی. ایک بستی والے بہت امن کی زندگی گزار رہے تھے. آمینہ، امن والی زندگی، باہر کے حالات میں امن. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آدمی کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو، دنیا کے سارے نقشے موجود ہوں، اگر خوف کے حالات پیدا ہو جائیں تو یہ اپنی دنیا کی نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، باہر نکل ہی نہیں سکتے. اس لیے امن بہت بڑی دولت ہے. فرمایا کہ ایک بستی والے بہت امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور دوسری نعمت مطمئنہ، ان کے دلوں میں بھی اطمینان. باہر امن ہے اور دل میں بے چینی پیدا ہو جائے، دل کے اندر پریشانی ہو جائے، اطمینان دل کا ختم ہو جائے تو دل کا اطمینان اور
سکون ختم ہو جائے تو اس کو اپنے آپ سے بھی خوف آتا ہے، اپنی اولاد سے بھی ڈرتا ہے، پھر یہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہ کر بھی نیند نہیں آئے گی، اعلیٰ قسم کے کمروں میں رہ کر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اور پولٹری فارم کے گدے لگے ہوئے ہیں، بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اس کو سکون کی نیند نہیں ملے گی، اس لیے کہ دل کا اطمینان ختم ہو گیا۔ تو دل کے اندر اطمینان جو آتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور انسانوں کے اعمال کے ٹھیک ہونے پر آتا ہے۔ اور تیسری نعمت یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، روزی کی فراوانی، ہر طرف سے روزی کی فراوانی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تین بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے خوش ہو کے نعمتیں دیتے ہیں۔ یمن اس کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ یمن کا جو ملک ہے وہاں پر یہ تینوں نعمتیں اعلیٰ پیمانے پر تھیں۔ امن بہت بہترین تھا، کوئی چوری چکاری ڈاکوؤں کا کوئی خطرہ نہیں، اور دلوں میں اطمینان تھا، روزی فراوانی کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ ایسے بہترین ان کے باغات تھے کہ جنتان یا یمینی و شمال، دائیں طرف دیکھو تو باغ ہی باغ ہیں، بائیں طرف دیکھو تو باغ ہی باغ ہیں، اور بارش ضرورت کے بقدر، جو بارش پہاڑوں کے دامن میں ہے وہ ملک، جتنا بارش کا پانی آتا تھا اس کو ڈیم کے اندر وہ محفوظ کر لیتے تھے، اور پورا سال جتنی ضرورت ہوتی تھی ڈیم کے ذریعے وہ پانی ان کو ملتا رہتا، پورے سال ان کے باغات ہرے بھرے رہتے تھے اور پھلوں سے بھرے ہوئے رہتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی ٹوکری اپنے سر پہ رکھ کے ان درختوں کے نیچے سے گزر جائے تو بغیر توڑے ہوئے وہ ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی، اور راستے میں ایسا امن تھا کہ آدمی سفر کر رہا ہے تو اتنا سفر کر لیا جس میں تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی، اب سستانے کا دل چاہ رہا ہے تو وہاں پر کہیں بھی ٹھہر جائے تو وہاں آرام کی جگہ مل جاتی تھی، کھانے پینے کی اشیاء مل جاتی تھی، پانی مل جاتا تھا، اور اچھے محبت کرنے والے لوگ مل جاتے تھے، کوئی خوف نہیں تھا کہ کسی کے مال کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ یہ سب اللہ نے ان کے اعمال کے صحیح ہونے پر یہ نعمتیں دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں، یہ جو نعمتیں میں نے عرض کی ہیں یہ ایسی نعمتیں کہ جس کو دنیا میں مل جائیں تو دنیا اس کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے، اور یہ نعمتیں چھن جائیں تو چاہے قارون جیسے خزانے اس کے پاس ہو، فرعون جیسی حکومت اس کے پاس ہو، قوم شعیب جیسی تجارتوں کا وہ مالک بن جائے، قوم سبا جیسی کھیتیاں وہ آباد کر لے، قوم عاد جیسی قوت اس کے پاس ہو، جو سارے مادی نقشے ہوں گے لیکن اس کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جائے۔ اگر امن کا ماحول ختم ہو گیا تو زندگی گزارنا مشکل، دل میں سے اطمینان ختم ہو جائے، ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو یہ اس کے لیے زندگی اپنے لیے گزارنا مشکل، اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ روزی کی برکت ختم ہو جائے تو ہر وقت یہ پریشان ہی رہے گا۔ جب ان کے اعمال جب تک ٹھیک رہے تو اللہ نے یہ نعمت ان کو عطا فرمائی، لیکن جب ان کے اعمال بگڑ گئے فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری کیا ہے؟ کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا۔ اللہ نے نعمتیں دی، اس کا تقاضا یہ تھا، اس نعمت کا شکر یہ تھا کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیا۔ انہوں نے اللہ کی نعمت کو بجائے اللہ کی اطاعت میں لگانے کے، نیک کاموں میں لگانے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا، اللہ کو ناراض کیا۔ ان کے جسم سے نکلنے والا عمل بگڑا، اس لیے کہ دل کا یقین بگڑا، دل کا یقین بگڑا تو جسم سے نکلنے والا عمل بھی بگڑ گیا، اور دل کے بگاڑ پر، عمل کے بگاڑ پر اللہ ناراض ہو گئے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کو بھوک کا لباس ان کو اللہ نے پہنا دیا، روزی کی فراوانی اللہ نے چھین لی، امن کی جگہ اللہ نے خوف مسلط کر دیا، اور روزی کی برکت کو چھین کے اللہ نے قحط ان کو مسلط کر دیا، اور ایسا سخت اللہ کا عذاب آیا، ایسا سخت عذاب آیا
کہ فارسلنا علیہم سیل العرم فبدلناہم بجنتیہم جنتین ذوات اکل خمط وعسر وشیء من سدر قلیل ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر بند کا عذاب چھوڑ دیا، ان کے بند پر اللہ نے چوہے مسلط کر دی۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی طاقت جب اللہ ظاہر کرنا چاہیں تو بڑے سے بڑے مضبوط ترین بندوں کو بھی اللہ توڑ دیتے ہیں۔ اتنے مضبوط بند ہیں جو قوم سبا نے بنائے تھے، آپ جا کے دیکھیں اتنے بڑے بڑے پتھر، آدمی کے قد کے برابر بڑے بڑے پتھر، اور ان پتھروں کو ایک پتھر کو دوسرے پتھر میں سوراخ کر کے داخل کیا ہوا ہے تاکہ زلزلہ بھی آئے تب بھی وہ نہیں ہلتے تھے۔ اتنی مضبوط انہوں نے بند بنایا، مضبوط عمارتیں بنائی انہوں نے اور بند بنایا، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے اعمال کے بگاڑ پر، یقین کے بگاڑ پر، تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے چوہے مسلط کر دیا، اب چوہے کی کیا حیثیت ہے، لیکن وہ عذاب کے چوہے تھے۔ انہوں نے سارا کریدنا شروع کیا، ان بندوں کو پتھروں کو کھانا شروع کیا، اور اتنا زبردست طریقے سے انہوں نے ان سارے بندوں کو کردا کہ سارا کا سارا بند ٹوٹا، اور اتنا کثیر تعداد میں جو پانی انہوں نے جمع کیا تھا، جو پانی ان کی زندگی کے بننے کا ذریعہ تھا، ان کی روزی کی برکت کا ذریعہ تھا، ان کے لیے اطمینان کا ذریعہ تھا، امن کا ذریعہ تھا، ان کی زندگی کے بننے کا ذریعہ تھا، اللہ نے اسی پانی کو عذاب بنا دیا، اور وہ پانی اتنی کثرت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ ان کے ان باغات کے اندر آیا ہے، اتنی کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ وہ سارے باغات پانی کی کثرت کی وجہ سے جل گئے، اور وہ سارے باغات یعنی دنیا سے ختم ہو گئے۔ وہ ساری کی ساری زمین ایسے کالی پڑی ہے آج بھی جیسے وہاں پر آگ لگائی گئی، اور ایسی بنجر ہو چکی ہے کہ کئی فٹ نیچے تک جب اس کو دیکھا گیا اور زمین کے ماہرین نے دیکھا کہ اب اس میں کاشت کرنے کی کوئی صلاحیت پیدا ہو جائے، لیکن انہوں نے اندر تک دیکھا کہ زمین کوئلہ ہوئی پڑی ہے اور اندر تک اس میں کاشت کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ آج ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کا خوف دلوں سے نکلا ہوا ہے، اس لیے دلوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہو رہا، دنیا سے دل بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت سے دل بھر چکے ہیں، مال کی محبت، چیزوں کی محبت، مکانات کی محبت، زمینوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، اللہ کے غیر کی محبت نے اللہ کی محبت سے غافل کر دیا۔ اس لیے خواہشات والی زندگی، منچائی والی زندگی جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہے، اس زندگی کو گزار رہے ہیں، اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے، عذاب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے۔ اتنے دل بنجر ہو چکے ہیں محنت نہ ہونے کی وجہ سے کہ زمینیں ایسی بنجر نہیں ہوتی جتنے آج ہمارے دل اللہ کی محبت اور عظمت سے بنجر ہو چکے، آبادیاں اتنی ویران نہیں ہوتی جتنے آج ہمارے دل اللہ کی محبت اور عظمت سے ویران ہو چکے، اور اللہ کو اللہ ناراض ہو رہا ہے اور اپنی ناراضگی اللہ دکھا رہا ہے، لیکن پھر بھی توبہ کا خیال نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں میرے بندو میری طرف توبہ کرو، توبو الی اللہ یا ایھا الذین آمنوا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، گناہوں سے فرما برداری کی طرف، غلط یقین سے صحیح یقین کی طرف، جھوٹ سے سچائی کی طرف، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف، غفلت سے اللہ کے دھیان کی طرف، غیروں کی زندگی سے توبہ کرنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اختیار کرنا، بد اخلاقی سے اچھے اخلاق کی طرف، خود غرضی والی زندگی سے اخلاص اللہیت والی زندگی کی طرف، دنیا پہ زندگی کھپانے کے بجائے اللہ کے دین پہ زندگی لگانا، اپنے رخ کو صحیح کرنا۔ توبہ وہ عمل ہے جس عمل پر اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہو کے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور معاف کر کے زندگی کو اللہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ بڑے مہربان ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے،
اس لیے مایوسی کی بات نہیں ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ توبہ وہ عمل ہے، استغفار وہ عمل ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی توبہ کی وجہ سے آسمانوں پہ چراغاں کروائے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی بادشاہ کہیں پر آ رہا ہو، صدر آ رہا ہو، تو اس کے لیے روشنی کی جاتی ہے، ٹیوب لائٹیں لگائی جاتی ہیں، اور روڈ کو سجایا جاتا ہے، اس کا اعزاز کیا جاتا ہے۔ ایسے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو تعلق له القنادیل بالسماء، آسمانوں میں اس کے لیے قندیلیں معلق کی جاتی ہیں، روشنیاں کی جاتی ہیں آسمانوں میں۔ اور جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو جواب ملتا ہے کہ استلع العبد علی مولا، آج بندے نے اپنے مولا سے صلح کر لی، بھاگا ہوا غلام آج اپنے آقا کی طرف آ گیا، نافرمان بندہ آج اس نے اپنے اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی اور صلح کر لی، اور یہ طے کر لیا اب میں کبھی اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ذبح کروں گا، اپنی قوم اپنی برادری کی رسومات کے مقابلے میں اللہ کے احکامات کو قربان نہیں کروں گا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے توبہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم استغفروا ربکم، اپنے قصوروں کی معافی اپنے مولا سے مانگ لو، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ کیوں؟ انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، نا امید نہ ہو اس سے۔ ادھر تم توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، اللہ خوش ہو جائے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور پھر خوش ہو کے اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا تمہارے نفع کے لیے، نفع والی بارش، عذاب والی بارش نہیں، بلکہ اس بارش کو تمہارے لیے رحمت بنا دے گا، اور اس بارش کے ذریعے تمہارے لیے زندگی کو خوشگوار بنا دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلی نعمت۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال کے اندر برکت کر دے گا، مال بڑھائے گا تمہارے۔ مال کو بڑھانے والا کون ہے؟ مال دینے والا کون ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ محنت سے مال مل رہا ہے، دکاندار دکان پہ محنت کر رہا ہے، تاجر تجارت میں کر رہا ہے، زمیندار بھی محنت کر رہا ہے، کارخانے والا کارخانے میں محنت کر رہا ہے، تو ہماری محنت کرنے سے ہمیں مال مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تم توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگو، میں تمہارے مال کو بڑھا دوں گا۔ اور کیا دوں گا؟ آدمی کا مال بہت ہو لیکن اولاد نہ ہو تو بیچارہ پریشان بیٹھا رہتا ہے کہ یہ پیسہ کس کام کا ہے، میرے پیچھے تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، میں مر جاؤں گا سارا مال بیکار ہو جائے گا۔ تو آدمی کو تمنا ہوتی ہے کہ اولاد بھی ملے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں مال بھی دوں گا، یمددکم باموال وبنین، تمہیں اولاد بھی دوں گا، بیٹے دوں گا، بیٹے۔ یہاں بیٹی کسی کے اللہ نے نہیں کیا، حالانکہ بیٹی بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور اس کی اچھی تربیت کرے، دو بیٹیاں کسی کی ہو اور دونوں کی اچھی تربیت کرے، ان کو ادب سکھائے، تو حضور نے فرمایا کہ میں اور وہ کل قیامت کے دن جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے دو انگلیاں سرا ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر ایک ہو، فرمایا کہ ایک ہو تب بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو اور بیٹا بھی ہو لیکن وہ بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے، بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے، بلکہ دونوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، کیونکہ باپ تو دونوں کا ہے نا، دونوں کا انصاف کرنا ہوگا۔ اگر بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح دے گا
تو بیٹے کے دل میں باپ کی کمی آئے گی. اگر یہ بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے تو فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو بیٹی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عام طور پہ لوگ اس کو بہت بڑا اپنے لیے بہت بڑا عذاب سمجھتے ہیں کہ بیٹی ہوگی تو اس کو تو کما کے کھلانا پڑے گا، اور بیٹا ہوگا تو وہ ہمیں کما کے کھلائے گا. تو یہ تو کافروں کی مثال بتائی ہے. اس لیے کافر تو بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درغور کر دیتے کہ ہمارا کوئی داماد بنے ہی نہیں اور یہ بیٹی ہم پر بوجھ بنے گی. اس لیے ان کو جب خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے، یہ کافروں کی مثال دی ہے جو آج مسلمانوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، غصے میں دانت پیستا رہتا ہے کہ کیا ہو گیا، بیٹی کیوں ہو گئی. یہ کافروں کی مثال بتائی گئی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے. مسلمان تو بیٹی کے ہونے پر بھی بہت خوش ہوتا ہے، جیسے بیٹی کے ہونے پہ خوش ہوگا ایسے بیٹی کے ہونے پہ خوش ہوگا. اس لیے اللہ نے بعض بیٹیوں سے اتنا کام لیا ہے کہ بیٹے سے بھی اتنا کام نہیں لیا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے منت مانی کہ میرے جو پیٹ میں ہے تو جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو اللہ کے دین کے کام کے لیے وقف کر دوں گا. اور دل میں تھا کہ بیت المقدس جو قبلہ اول ہے اس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، دنیا کا کوئی کام نہیں کراؤں گی. دل میں یہ تھا کہ مسجد کی خدمت تو بیٹا کر سکتا ہے، تو بیٹا ہوگا اسی کو میں مسجد کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی. اللہ کا کرنا کہ بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی، بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی. تو اب یہ ایک دم پریشان ہو گئی کہ اللہ کے دربار میں اس لیے پریشان نہیں ہوئی کہ بیٹی ہو گئی ہے تو اس کو مجھے کھلانا پڑے گا، اس لیے پریشان ہوئی کہ بیٹی دین کی وہ خدمت تو نہیں کر سکتی جو بیٹا کر سکتا ہے. مسجد کی خدمت کا کام تو لڑکا کر سکتا ہے، لڑکی تو نہیں کر سکتی. تو اللہ کو ایک ہدیہ دینا ہے تو ہدیہ تو بیٹے کا زیادہ اچھا تھا اللہ کے کام کے لیے، اس لیے پریشان ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. لڑکا کیسا نہیں ہوتا؟ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. ہمارے زبان میں کیا کہ لڑکی لڑکی جیسی نہیں ہوتی. جب لوگ لڑکی کی تعریف کرتے ہیں نا کہتے ہیں لڑکی لڑکی جیسی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. جب اللہ کام لینے پر آ جائے تو اللہ لڑکی سے بڑا کام لے لیتا ہے. انہوں نے چونکہ نظر مانی تھی، یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ بیٹے کو وقف کروں گی اللہ کے دین کے کام کے لیے، بیٹی کو نہیں کروں گی، یہ شرط نہیں لگائی تھی، بلکہ کہا تھا جو میرے پیٹ میں لیکن دل میں یہی تھا. لیکن جب بیٹی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں نے نظر تو مانی تھی لیکن اب تو نے مجھے بیٹی دے دی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ یہ بیٹی جو لڑکی تو نے مجھے دی ہے میں اس کو تیرے دین کے کام کے لیے وقف کر دیتی ہوں، اسی کو تو قبول فرما، فتقبل منی. اللہ نے ان کے اندر کے جذبے کو ایسا قبول کیا کہ حضرت مریم کو اللہ نے دین کے کام کے لیے ایسا قبول کیا جن کی قبولیت کی گواہی اللہ نے قرآن میں خود بیان کی. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، کہ اللہ نے مریم کو بہت اچھا قبول کیا اور بہت اچھی اس کی تربیت کی. ایسا اللہ نے قبول کیا اور ایسی تربیت اللہ نے کی ہے کہ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دی گئی. وہ ان کے خالو تھے، وہ ان کو محراب میں رکھ کے چلے جاتے تھے، دین کے بہت سارے کام باہر کرنے ہوتے تھے. محراب اس زمانے میں آج کل کے محراب کی طرح نہیں ہوتا تھا بلکہ پورے کمرے کی طرح ہوتا تھا کہ چھوٹی سی بچی تھی وہاں ان کو چھوڑ جاتے اور وہاں دروازے پہ تالا لگا کے چلے جاتے. جب واپس آتے محراب میں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کلما دخل علیہ المحراب کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم جو چھوٹی سی بچی ہے ان کے پاس آتے تھے محراب میں تو ان کے پاس بے موسم پھل دیکھتے تھے. پورے فلسطین میں انار کا موسم ہی نہیں ہے اور یہ بیٹھی ہوئی انار کھا رہی ہے، دروازہ جبکہ تالا لگا ہوا دروازے پہ، اندر کوئی آیا نہیں ہے، نہ یہ باہر گئی ہے نہ اندر کوئی آیا ہے. پورے فلسطین میں سیب کا موسم نہیں ہے، یہ سیب کھا رہی ہے، کیلے کا موسم نہیں ہے، یہ کیلے کھا رہی ہے. انگور پورے فلسطین کے بازار میں کہیں پر نہیں ہے، فصلوں میں یہ انگور بیٹھی ہوئی کھا رہی ہے. ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، جب بھی کلما دخل علیہا زکریا المحراب، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں
حضرت مریم کے بعد آتے تو وہاں رزق پاتے کہ وہ کھانے کی کوئی چیز، بے موسم کے پھل بیٹی کھا رہی ہیں، چھوٹی سی بچی ہیں، تو ان سے پوچھتے کہ مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کیونکہ باہر سے کوئی آ نہیں سکتا، تالا لگا ہوا ہے، یہ اندر سے باہر جا نہیں سکتی، چھوٹی سی بچی ہے۔ تو اب مریم کیا کہتی؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا، اللہ کے خزانے سے آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، بیوی 5 تھی، اولاد نہیں تھی، تو زکریا علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، ان کا ایمان تو روزانہ بڑھتے ہی رہتا ہے، بہت طاقتور رہتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کے ایمان میں کوئی کمی تھی، ایمان بہت طاقتور تھا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا تو ایک دم ان کے دل میں دوبارہ جوش، ایمانی جوش اور آیا کہ اللہ جب تو مریم کو بے موسم کے پھل یہاں دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم کے اولاد نہیں دے سکتا۔ فَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی ایسی اولاد دے جو میری وارث بنے۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کی وہ اندر کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام ہم نے خود یحییٰ رکھ دیا۔ تو بیٹی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہا ہے کہ میں تمہیں بیٹے دوں گا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں بیٹے کی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو میں تو یہاں سے بات چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں مال بھی دوں گا اور اولاد بھی دوں گا، کس عمل پر؟ استغفار پر، توبہ کرنے پر۔ ابھی تو توبہ کی ہے، گناہوں کو چھوڑا ہے، گناہوں کو چھوڑا ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہے، ابھی زندگی ٹھیک کرنی ہے، ابھی ٹھیک کی نہیں ہے، ابھی صرف توبہ کی ہے، استغفار کی ہے، اس پر اللہ یہ دے رہا ہے، مال اللہ دے گا، اولاد دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ باغات دے گا، نہریں دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک نبی نے اپنی قوم سے کہا اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ سے توبہ کرو، یزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ جتنی قوت تمہیں اللہ نے دی ہے تمہاری اس قوت کو اللہ بڑھا دے گا، تمہاری قوت کو اللہ بڑھائے گا۔ تو توبہ استغفار کرنے پہ اللہ طاقت بھی بڑھا دیتے ہیں، قوت بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو استغفار کرنا اتنا بڑا عمل ہے، توبہ کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل پر اللہ دنیا میں روزی کی فراوانی، بارشوں کا وقت پر ہونا، مال میں برکت، اولاد میں برکت، باغات اور نہریں اللہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑے گا، لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا۔ جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تعالیٰ جعل اللہ له من كل هم فرجا، اللہ تعالیٰ ہر غم میں سے اس کو خوشی عطا فرمائیں گے، چاہے انفرادی غم ہو، اجتماعی غم ہو، کسی بھی لائن کی تکلیف ہو، کسی بھی لائن کا غم ہو، ہر غم کے اندر اللہ اس کو خوشی عطا فرمائیں گے۔ یہ حالات کا بننا، استغفار پہ اللہ حالات کو بناتے ہیں، اعمال کے بننے پر اللہ حالات کو بناتے ہیں، عمل کے بننے پر اللہ حالات کو بناتے ہیں، ہر غم میں سے اللہ خوشی دیں گے۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے اللہ راستہ نکال دیں گے۔ کتنے تنگ راستے ہوں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اللہ اپنی قدرت سے ہر قسم کی تنگی میں سے راستہ نکال دیں گے۔ اور آگے کی بات وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ روزی دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں۔ روزی کی فراوانی ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا۔ ابھی تو اس نے توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے، اس استغفار کرنے پر اللہ اتنے خوش ہو رہے ہیں، اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تجھ نے اتنے گناہ کر لیے کہ تیرے گناہوں کو زمین پر رکھا جائے، گناہوں پر گناہ، پھر گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ،
یہاں تک کہ زمین سے لے کے آسمان تک کی خلا یہ گناہوں سے بھر جائے اور آسمان کی چمڑی کے ساتھ تیرے گناہ لگنے لگے، پھر تم اس سے گناہوں کی معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تو اتنے گناہ لے کے میرے پاس آ جائے کہ زمین پر تیرے گناہ رکھے جائیں تو ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، اتنے گناہ لے کر آئے گا، لیکن تو نے اگر مجھ سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، پہلا کام اپنی زندگیوں کو بنانے کا، کامیابیوں کے حاصل کرنے کا، ذلتوں سے نکل کر عزت تک پہنچنے کا، پریشانیوں سے نکل کر راحتوں تک پہنچنے کا، بے برکتی والی زندگی سے نکل کر برکتوں کے لینے کا، اللہ کے عذاب سے نکل کر اللہ کی رحمت کے نیچے آنے کا سب سے پہلا کام کہ ہم سارے کے سارے خود بھی توبہ کریں اور ساری امت سے توبہ کرو، خود بھی عزم کریں کہ اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا اور ساری امت سے توبہ کروائے کہ دیکھو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ناراض نہ کرو، وہ اللہ تو تمہاری توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ میرے نبی میرے بندوں کو کہہ دو، اعلان کر دو، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، گناہ کر کر کے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، ساری زندگی گناہوں سے ڈھک دی، پوری زندگی میں 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی میں کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی، ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، زندگی کو گناہوں سے سیاہ کر لیا ہے، لیکن اے میرے بندو جنہوں نے اپنے گناہوں پہ ظلم کر لیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو بھئی توبہ کریں گے نا انشاءاللہ، اور سب سے توبہ کروائیں گے نا۔ اب توبہ کر لی، اب توبہ کرنے کے بعد زندگی کیسی بنانی ہے کہ سب سے پہلے اس بات کی محنت کرنی ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین اللہ کے غیر سے ہٹ کے اللہ کی ذات کی طرف ہو، دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ آج رخ پیسوں کی طرف ہے، آج دلوں کا رخ مال کی طرف ہے، دلوں کا رخ حکومت کی طرف ہے، دلوں کا رخ عہدوں کی طرف ہے، دلوں کا رخ تجارت کی طرف ہے، دلوں کا رخ زمینداری کی طرف ہے، دلوں کا رخ دنیا کے مادی نقشوں کی طرف ہے، دلوں کا رخ دنیا کے وسائل کی طرف ہے۔ اب کیا کام کرنا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں اللہ کی طرف دوڑ لگو، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ ہی ہمارے معبود ہیں، اللہ ہی ہمارے مقصود ہے، اللہ ہی ہمارے مطلوب ہے، اللہ ہی ہمارے محبوب ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے، هو الاول فلیس قبلہ شیء، وہ اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، الآخر فلیس بعدہ شیء، وہی آخر ہے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، الظاہر فلیس فوقہ شیء، وہی ظاہر ہے اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں، الباطن فلیس دونہ شیء، وہ سب سے زیادہ باطن ہے اس سے زیادہ کوئی چھپا ہوا نہیں، الملک لا شریک لہ، وہ ایسا بادشاہ اس کا کوئی شریک نہیں، احق من ذکر، وہی ذکر کے لائق ہے، احق من عبد، وہی عبادت کے لائق ہے، انصر من ابتغیا، وہی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے، اجود من سئل، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، ارف من ملک، وہی سب سے زیادہ محبت کرنے والا بادشاہ ہے، اوسع من اعطا، وہ سب سے زیادہ وسیع عطا کرنے والا ہے، الملک لا شریک لہ، ایسا بادشاہ ایسا شہنشاہ اس کا کوئی شریک نہیں، لا وزیر لہ، اس کا کوئی وزیر نہیں، لا مثل لہ، اس کا کوئی مثل نہیں، لا شبیہ لہ،
کوئی اس کے مشابہ نہیں. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے یہ نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا. الفرد لا ند له، وہ تنہا یکتا بادشاہ، کوئی اس کا مقابل نہیں. وہ اکیلا اپنی قدرت میں، اکیلا پیدا کرنے والا، اکیلا ساری کائنات کا مالک و خالق، اکیلا اس کائنات کو روزی پہنچانے والا، وہ اکیلا اس کائنات کے نظام کو چلانے والا. اس کے ارادے کا نام وجود ہے. اس نے اپنے امر کن سے اس زمین کو بنایا، آسمان کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، درختوں کو بنایا، درختوں میں پھلوں کو لگایا، سمندروں کو مسخر کیا، انسانوں کو بنایا، جنات کو بنایا، حیوانات کو بنایا، درندوں کو بنایا، چوپایوں کو بنایا، دو پایوں کو بنایا، نباتات، جمادات، پرندوں کو بنایا، ان فرشتوں کو بنایا، اور جنت کو بنایا، اور جہنم کو بنایا، اور قلم تقدیر کو بنایا، اور میزان عدل کو بنایا، اور قیامت کے دن کو بنانے والا بھی اللہ ہے. اس اللہ پہ یقین رکھ کے چلو. اس کی محنت کرنا کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کی عظمت و بڑائی دلوں میں غالب ہو جائے، اللہ کی محبت سے دل آباد ہو جائیں، اللہ کی محبت سے دل نرم ہو جائیں، یہاں تک کہ ہر انسان ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنے، اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والا بنے، اور اللہ کی پسندیدہ زندگی جو دین ہے، قرآن پاک ہے، قرآن والی زندگی ہے، دین محمدی ہے، اس کو اپنے سینے سے لگانے والا بنے. اس لیے جب ایمان دلوں میں اترے گا اپنی گہرائیوں کے ساتھ، تو پھر یہ پورا کا پورا وجود اللہ کے احکامات کا پابند بنے گا، اور یہ پورا کا پورا وجود محمدی بنے گا. لا الہ الا اللہ جب یہ دلوں کی گہرائی میں اترے گا اور اللہ کے غیر کے دھوکے سے انسان نکلے گا، اور دل میں ایک اللہ کی عظمت و بڑائی اترے گی، تو محمد الرسول اللہ اس کے چہرے سے نظر آئے گا، اس کے لباس سے نظر آئے گا، اس کے کھانے اور پینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر آئے گی، اس کی تجارت میں، اس کے زمینداری میں، حکومت میں، وزارت میں، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، یہ ہر موڑ پر زندگی کے ہر شعبے میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنے والا بنے گا. یہ محمد کا غلام نظر آئے گا، اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہوگا، یہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، یہ اپنی خواہشات سے پاک ہو جائے گا، احکامات اس سے محبوب ہو جائیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی اس کو محبوب ہوگی، اور غیروں کی زندگی اس کے نزدیک مکروہ ہو جائے. اس لیے لا الہ الا اللہ یہ دلوں کی گہرائی میں اتارنا، اس کی محنت کرنا، دعوت کے میدان میں اور ہر ایک کے بعد ایک انسان کو مجمع میں جا کر، انفرادی بھی، مسجدوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، میلوں میں، کارخانوں میں، زمینوں پہ جا کر یہ آواز لگانا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، زندگی کا بننا چاہتے ہو، حالات بنانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، بندر بن کے زندگی نہ گزارو، جانور بن کے زندگی نہ گزارو، شیطان بن کے زندگی نہ گزارو، نفس کے غلام بن کے نہ چلو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے چلو. اس لیے سب سے پہلا کام دلوں کے یقین کو ٹھیک کرنا. یہ دل کا یقین بہت بڑا عمل ہے. جب یہ دل کا یقین ٹھیک ہوتا ہے تو پھر جسم سے نکلنے والے سارے اعمال ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آنکھوں کا دیکھنا یہ ٹھیک ہو جائے گا، زبان کا بول ٹھیک ہو جائے گا، کان کا سننا ٹھیک ہو جائے گا، ہاتھوں کا پکڑنا ٹھیک ہو جائے گا، پاؤں کا چلنا ٹھیک ہو جائے گا. پھر یہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں دوڑ لگائے گا. یا اگر مسجد میں ہے عبادات ادا کر رہا ہے، عبادات بھی ایسے ادا کرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہوگا. جب دل میں یقین صحیح اتر جائے گا تو یہ فرائض کا پابند بنے گا، نمازوں پر محنت کرنے والا بنے گا، اور یہ نمازوں کو بنا کے پڑھنا، نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنا،
اپنی نمازوں میں صحیح یقین کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور فضائل کی استحضار کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر جب یہ نماز میں کھڑا ہوگا اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا، اس کا نماز پڑھنا یہ وہ عمل ہے، اس نماز پڑھنے پر اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں زندگی کو بنائیں گے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنے نماز میں خشوع کرتے ہیں، خشوع سے نماز پڑھنے والے کامیاب ہیں۔ وہ کامیاب نہیں ہیں جن کی نماز ان کو لعنت ملامت کرے، نماز ان کے منہ پہ پرانے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جائے، وہ نمازی کامیاب نہیں ہے، ان کے لیے ہلاکت بتائی ہے۔ ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں میں غافل ہیں، اللہ کو نمازی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ اسے نمازوں کو بنانے والے اپنے عمل کا بننا کیا ہے؟ جب دل بن جائے گا، دل کا یقین بن گیا، اب اس کا عمل بنے گا، اور عمل میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، اس کی نماز بنے گی، اس نماز کے بننے پر اللہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل کرے گا۔ آج جتنے مسائل نہ حکومت سے حل ہوتے نظر آ رہے، نہ پیسے سے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے، نہ عہدوں سے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ چیزوں سے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ کام جو نہ پیسے سے بنتے ہیں، نہ حکومتوں سے بنتے ہیں، نہ سونے چاندی سے بنتے ہیں، نہ دنیا کے نقشوں سے بنتے ہیں، وہ سارے کام اللہ بنائے گا، نماز کے عمل پر اللہ بنائے گا۔ اس نماز کے عمل پر بے موقع بارش ہو رہی ہوگی، 2 رکعت نماز یہ بارش کو رکوا دے گی۔ بارش کی ضرورت ہے، 2 رکعت نماز بارش اتروا دے گی۔ صحابہ کے زمانے واقع پیش آیا، 2 قافلے جا رہے ہیں، ایک قافلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے میں ایک اور صحابی ہیں۔ ایک صحابی نے راستے میں دعا مانگی، بارش شروع ہو گئی، انہوں نے دعا مانگی کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والاعجام والضراب والاودیۃ ومنابر الشجر، اللہ بارش ہمارے اوپر نہ برسا، ہمارے ارد گرد بارش برسا، پہاڑوں پر، نالوں پر، اور وادیوں میں اور نہروں میں، جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں بارش برسا دے۔ تو وہ قافلہ، وہ جماعت چلتی رہی، ان کے دائیں بائیں بارش ہوتی رہی، اور ان کے جسم کا کوئی کپڑا نہیں بھیگا۔ تو اللہ نے نماز کے عمل پہ یہ کر کے دکھایا ہے۔ عمل کے بننے پر اللہ زندگی بناتے ہیں۔ نماز کا عمل بڑا عمل ہے، جس کی نماز بن گئی اس کی ساری زندگی اللہ بنائے۔ یہ نماز یہ پوری زندگی سکھاتی ہے۔ جیسے جب نمازی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ کہ اب اللہ کے غیر کے بول نہیں بولنے ہیں، اللہ کے غیر کی باتوں کو سننا بھی نہیں ہے، اللہ کے غیر کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اللہ کے غیر کو سوچنا بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حکم پر اپنے پورے جسم کو حرکت دینی ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم اللہ کے حکم کا پابند بن کے چل رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے غیر کے حکم میں نہیں چلنا۔ یہ نماز کا سبق ہے کہ نماز پڑھنے والا اس کا فیصلہ کرے۔ جیسے نماز میں اللہ کے حکم کا پابند بن کے چل رہا ہوں، پورا کا پورے جسم کو اللہ کے حکم کا پابند بنایا ہوا ہے، دل و دماغ پہ اللہ کے حکم میں پابند ہے۔ اب گھر سے باہر نکلوں گا، نماز سے باہر نکلوں گا، اپنے دکان پر جاؤں گا، دفتر پہ بھی اگر جانا پڑا، اپنے کارخانے پہ جانا پڑا، گھر پہ جانا پڑا، دنیا کے کسی بھی کام میں لگوں گا، اللہ کے حکم کے خلاف نہ میری آنکھیں دیکھیں گی، نہ میرے ہاتھ استعمال ہوں گے، نہ میری زبان اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہوگی، نہ میرے پاؤں اللہ کے حکم کے خلاف چلیں گے۔ یہ اس کا پورا عمل، یہ نماز کا عمل، جب نماز اس کی بن گئی اس کی پوری زندگی بنے گی، پوری زندگی بن جائے گی۔ اس لیے اپنی نمازوں کو بنانا اور ساری امت کو نمازی بنانے کی محنت کرنا، اپنے محلوں میں کسی کو بے نمازی نہ چھوڑنا۔ جب نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے، نمازوں کو قضا کیا جاتا ہے، اللہ ناراض ہو کے زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔
جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اللہ کی اس سے کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک نماز کے فوت ہونے پر، جس کی ایک نماز فوت ہو گئی، فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسا اس کی مال اولاد سب ہلاک ہو گئے، اکیلا کھڑا رہ گیا۔ کسی آدمی کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بم کا دھماکہ ہو جائے اور اس بیوی بچے سب جل کے ختم ہو جائیں، اس کا مال اس کا مکان سب راکھ بن جائے اور وہ اکیلا کھڑا دیکھ رہا ہو، بتائیے کتنا بڑا اس کے دل کے اوپر چھریاں چلیں گی۔ ایک نماز کو چھوڑنے والے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جس نے دن میں 5 نمازیں چھوڑی 5 مرتبہ یہ نقصان اس کا ہو گیا، جس نے 2 دن نماز چھوڑی 10 مرتبہ اس کے گھر میں یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اب آپ بتائیے جو مہینوں بھر سے نمازیں نہیں پڑھ رہے، سالوں سے مسجدوں کو رخ نہیں کیا، آج ہمیں ان پہ رحم آتا ہے؟ ہم ان کے بعد چل کر جاتے ہیں، ان کی منت سماجت کرتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ نمازوں کو چھوڑنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑا ہے اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ تو جو دین کو گرائے گا اللہ اس کو چھوڑے گا؟ نماز چھوڑنے والا، نمازوں کو قضا کرنے والا یہ اللہ کے دین کو گرا رہا ہے، دین کی عمارت کو گرا رہا ہے، جہنم کی طرف چل کر جا رہا ہے۔ ہمارے محلے بے نمازیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارا شہر بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ ناراض نہیں ہوگا تو بتاؤ کیا ہوگا؟ اور اللہ ناراض ہو گیا تو پھر یہ ہمارا مال، ہمارے اسلحے، ہمارے بڑے بڑے مضبوط محلات اور ہماری فوجیں، ہمارا اسلحہ یہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم خود بھی توبہ کریں اس بات سے اور ساری امت سے توبہ کرائیں کہ کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو، کسی محلے کے اندر کوئی مسلمان بالغ مرد عورت بے نمازی نہ ہو۔ یہ دعوت تو پورے دین کی ہماری ہے، لیکن نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کو ہر مسلمان کو صوفی اور نمازی بنانا اور نمازوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی محنت کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے زندگیوں کو بنایا جائے گا، جس سے اللہ خوش ہو کے رحمتوں کے فیصلے کرے گا آسمانوں سے۔ اور پھر پورے دن کو سیکھنا۔ ایک نماز کے عمل پہ اللہ اتنا خوش ہو رہا ہے تو 24 گھنٹے کی زندگی میں جو اللہ کے احکامات ہیں، جتنے فرائض ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور 24 گھنٹے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو سیکھنے پر اللہ کتنا خوش ہوگا۔ ہر حال میں جو اللہ کا امر ہے اس کو پورا کریں گے اللہ کتنا خوش ہوگا۔ ایک تاجر تجارت میں جا رہا ہے، اپنی تجارت کرتے ہوئے وہ امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس کی تجارت بھی اس کو جنت میں اتنا بڑا مقام دلائے گی۔ ایک زمیندار ہے جو اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، زمین سے متعلقہ احکامات کو ادا کر رہا ہے، فرائض کو ادا کر رہا ہے، اپنی زمینداری کے دین کو پورا کر رہا ہے۔ اب یہ زمیندارہ کر رہا ہے، اس نے جو فصل لگائی ہے، جو فصل اس نے لگائی ہے، اس فصل میں سے کوئی چور چوری کر کے چلا جائے یا پرندہ کوئی چیز کھا کے چلا جائے تو جتنا فصل کو نقصان ہوگا اس ساری فصل کا صدقے کرنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے۔ اور فرمائے یہ فصل جو تیار ہوتی ہے یہ کھڑے کھڑے تسبیح کرتی ہے، اس کی تسبیح کا ثواب زمیندار کو ملتا ہے۔ اس کا زمیندارہ کرنا بھی دین بنے گا۔ یہ حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، حکومت کی کرسی بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کی کرسی بیٹھ کر یہ عدل کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کا قلم ظالموں کے لیے نہیں چلتا، اس کا قلم مظلومین کے حق میں چلتا ہے۔ تو ایسا بادشاہ، ایسا حاکم جو عدل کے ساتھ حکومت کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ ملے گی۔ اتنا بہترین عمل ہے عدل کرنا۔ اس عدل کرنے پہ دنیا میں محبتیں، رحمتیں، برکتیں آئیں گی اور آخرت میں یہ عدل کرنے والا بادشاہ یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ وہ مالدار جو مالداری میں
اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے اور بعد میں جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کر رہا ہے اور غریبوں کے پاس جا رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، تو صدقہ دینے سے ساری بلاؤں کو اللہ دور کرتے ہیں۔ الصدقۃ ترد البلاء، وہ بلائیں جو پیسے سے دور نہیں ہو سکتی، وہ عذاب جو پیسے سے، اسلحے سے اور بڑے بڑے محلات کے بنانے سے دور نہیں ہوتی، وہ بلائیں اور وہ عذاب اللہ صدقے پہ دور کر دیتا۔ یہ اعمال ہیں، زندگی کے بننے اور بنانے والے اعمال ہیں۔ علم سیکھنے کے لیے نکلے گا، قرآن و حدیث والی زندگی سیکھنے کے لیے نکلے گا، دین سیکھنے کے لیے نکلے گا، اللہ کے احکامات کو سیکھنے کے لیے نکلے گا۔ یہ عمل اتنا اللہ کو پسند ہے، اس کے نکلنے پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ساری مخلوقات کو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ ساری مخلوقات، زمین آسمان کی ساری مخلوقات علم سیکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتی، اللہ اس کی مغفرت کرو۔ یہاں تک کہ پرندے ہوا میں، مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور فرشتے ایسے علم سیکھنے والے کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ قرآن و حدیث والا علم سیکھنا، اللہ کی رضا والی زندگی سیکھنا، جو اتنا بڑا عمل ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے دنیا میں اچھے حالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے گا، یہ قرآن پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے کہ قرآن پڑھنے والے جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، شیاطین اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں اس گھر میں سے ختم ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو قرآن پڑھنے والا بنانا، ہر مسلمان کو علم سیکھنے والا بنانا، خود بھی علم سیکھنا، اوروں کو علم سیکھنے پہ لگانا، خود قرآن پڑھنا، اوروں کو قرآن پڑھنے پہ لگانا، اور خود بھی اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ ذکر کرنا جو اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا۔ من ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، جو مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کروں گا۔ اب آپ بتاؤ، جس کو اللہ یاد کرے اللہ اس کی زندگی بنائے گا بگاڑے گا؟ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہو کے اللہ اس کی زندگی دنیا کی بناتے ہیں۔ اس لیے خود بھی ذکر کرنا، اوروں کو ذکر کرنے کے لیے تیار کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اخلاق کو بلند کرنا، یہ بھی زندگی کے بنانے کا ذریعہ ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ میری عمر میں برکت ہو اور میری روزی میں برکت ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اب بتائیے، صلہ رحمی ایسا عمل ہے کہ اس صلہ رحمی کے عمل پر اللہ کیسے حالات بناتے ہیں؟ عمر میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بادشاہ اپنی عمر کو بڑھا نہیں سکتا، برکت بادشاہت کی وجہ سے اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی، مال کی وجہ سے عمر میں برکت نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی کے عمل پر اللہ عمر میں برکت ڈال دیں گے، اور روزی میں اللہ برکت ڈال دیں گے۔ عمل کے بننے پہ زندگی بن رہی ہے، عمل کے بننے پہ زندگی بن رہی ہے۔ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ہی، دنیا میں اس کا بدلہ اللہ دکھاتے ہیں کہ جو اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں کل ان کی اولاد ان کا ادب کرے گی۔ دنیا کے اندر ہی اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جو اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں دنیا میں ہی اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ جو کسی کو مسکرا کے دیکھتا ہے، مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، اور صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، تو یہ بھی عمل بن گیا۔ مسلمان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، مسلمان کے ساتھ جب اچھے اخلاق سے آدمی پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان دو مسلمانوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو دو مسلمان آپس میں اللہ کے لیے مصافحہ کرتے ہیں۔
حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف. مومن محبت کی جگہ ہے، جو نہ کسی سے محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے، اس میں کوئی خیر نہیں. ایمان والا اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے ساری رات تہجد پڑھنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. ترازو اعمال میں قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا. اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، ہر مسلمان کا اکرام کرنا، ہر ایک سے اچھا گمان رکھنا، ہر ایک سے محبت کرنا، کسی مسلمان سے بغض نہ ہو، کسی کے ساتھ حسد نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، ورنہ غیبت سے دلوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. مسلمان کا اکرام کرنا، اچھے اخلاق یہ رحمتیں لاتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں، محبتیں لے کر آتے ہیں، زندگی خوشگوار بن جاتی ہے. بد اخلاقی سے نفرتیں آتی ہیں، بربادیاں آتی ہیں، دلوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، زندگی عذاب بن جاتی ہے. اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. اخلاص بہت بڑا عمل ہے. کوئی عمل اللہ کے ہاں عمل نہیں بنتا، نیک عمل نہیں بنتا جب تک کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو. اس لیے ہر ایک اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، ہر ایک کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنانا. فرمایا کہ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مسلما. اللہ رب العزت ان نیک بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو اعمال بھی خوب اچھے کرنے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور چھپے رہنے والے. اعمال خوب کر رہے ہیں، نیک اعمال خوب کر رہے ہیں، اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں، لیکن دکھلاوے کرنے والے نہیں ہیں، چھپے چھپے رہتے ہیں. اگر مجلس میں نہ آئیں تو کوئی ان کو تلاش نہیں کرتا، اگر آ جائیں کوئی ان کو اپنے قریب نہیں کرتا، کوئی ان کو سلام نہیں کرتا، کوئی جانتا ہی نہیں ہے ان کو. لیکن وہ اتنے زیادہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کے دل قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں. تاریخ سے تاریخ فتنوں سے یہ نکل جائیں گے. اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا اور اوروں کو بھی اخلاص میں لانے کی کوشش کرنا. اور میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ اعمال کا بننا، اعمال کا درست ہونا، یہ ایمان کے بننے پر ہے. دل کا یقین بنا، جسم سے نکلنے والا عمل بنا، اس عمل کے بننے پر اوپر سے حالات اچھے آئے، حالات بن جائیں گے. اب پیسہ ہے یا نہیں ہے، چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، چیزیں کم ہیں یا زیادہ ہیں، دنیا کے نقشے کم ہیں یا زیادہ ہیں، دنیا کی مادی چیزیں تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. دل کے یقین کے بننے پر، جسم کے عمل کے بننے پر اللہ زندگیوں کو بنائیں گے، زندگیوں کو بنائیں گے. ایسا زندگیوں کو اللہ بنائیں گے کہ لنحینہ حیاتا طیبہ، زندگیوں کو پاکیزہ اللہ بنا دیں گے. دنیا کی زندگی پاکیزہ. اور کیا دیں گے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. زندگی ایسی پاکیزہ بنے گی کہ دل اطمینان سے بھر جائے. اور کیا نعمت ملے گی؟ اور کیا نعمت ملے گی؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دے. اور کیا نعمت ملے گی؟ ایمان اور اعمال کے ٹھیک ہونے پر وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے خزانے سے چلتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ایمان والوں کو ملتی ہے. عزت کی حقیقت اللہ دے. اور کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کمال ایمان پر اور کمال تقویٰ پر اللہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. اور کیا اللہ عطا فرمائے گا؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایسے ایمان والوں کی مدد کرے گا. اور کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا؟ اور کیا ملے گا؟ اور الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ انہیں امن والی زندگی عطا فرمائے گا، دلوں کا اطمینان، باہر کا امن، برکتوں سے بھری ہوئی زندگی، رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور سکون اطمینان والی زندگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. میرے محترم دوستو بزرگوں، اب بتائیے اور کیا چاہیے؟ یہ ساری کی سارا جو ملے گا یہ دل کے یقین کے بننے پر اور جسم سے نکلنے والے عمل کے بننے پہ ملے گا. یہ خود بھی اپنی زندگیوں کے بنانے کا راستہ ہے اور ساری امت کی زندگی کے بنانے کا راستہ ہے. اپنی زندگی بھی
اللہ کی رضا والی بن جائے، تاکہ اللہ خوش ہو کر اچھے حالات اللہ اتار دے، برے حالات کو اللہ اٹھا دے، زندگی کی تنگیاں اللہ ختم کر دے، ہر جگہ سے اللہ عذاب کی شکلیں ختم فرما دے۔ اب خود بھی توبہ کرنا اور اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا، اپنے ایمان کی محنت، عبادات کی محنت، علم کی محنت، ذکر کی محنت، اکرام کی محنت، اخلاق کی محنت، اخلاص کو درست کرنے کی محنت، گناہوں سے توبہ کرنا، فرمانبرداری والی زندگی پر آنا، اور ہر حال میں زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے حکم کو زندہ کرنا اور اخلاص اور اللہیت والی زندگی اختیار کرنا، خود بھی اس زندگی کو اپنانا اور ساری کے ساری امت کو زندگی پہ لانے کی محنت کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے دیندار بن جانا یہ اس امت کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے ایمان والا بن جانا، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لینا، یہ اس امت کے لیے نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس امت کا تمغہ امتیاز، اس امت کا اصل کام، اس امت کی اصل ذمہ داری، اس امت کو جو مقصد ملا ہے وہ نبیوں والا کام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، نبیوں والی محنت عطا فرمائی ہے، نبیوں والی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، جسے دعوت اللہ والی محنت کہا جاتا ہے۔ یہ دعوت اللہ والی محنت یہ نبیوں والا کام ہے، یہ ساری نیکیوں کی ماں ہے، اس سے سارے فرائض وجود میں آتے ہیں، ساری سنتیں وجود میں آتی ہیں، پورا کا پورا دین زندہ ہوتا ہے۔ یہ دعوت کی محنت امت میں سے ختم ہو جائے گی، فرائض مٹ جائیں گے، واجبات مٹ جائیں گے، سنتیں ذبح ہو جائیں گی، زندگی کے تمام شعبوں میں سے دین نکل جائے گا اور گناہ عام ہو جائیں گے، اللہ کی نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، اللہ کے احکامات کو عام طور پہ توڑا جائے گا۔ جب دعوت کی محنت نکل جائے اور گناہ عام ہونے لگیں تو پھر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نیکیوں کو پھیلاتے رہو، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں، حالانکہ آپ وہ سچوں کے سچے ہیں، آپ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ قسم کھا رہے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان، یعنی اللہ کی قسم، تم نیکیوں کو پھیلاتے رہو ضرور ضرور، برائی کو مٹاتے رہو، ورنہ اللہ اپنا عذاب تم پر بھیجے گا، پھر تم دعا مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں، تم دعائیں مانگو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من کا قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع پہنچاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے لاپرواہی نہ کی جائے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع پہنچاتا رہتا ہے اور ان سے عذاب اور بلا اس کو دور کرتا رہتا ہے۔ یہ کلمے کی تاثیر ہے کہ کوئی عذاب آئے گا، بلا آئے گی، کلمہ اس عذاب کو دور کرے گا، اس بلا کو دور کر دے گا، اور کلمے کے منافع اس کو ملتے رہیں گے جب تک کلمے کے حق کے ساتھ استخفاف نہ ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مل استخفاف بحق، اس کلمے کے حق کے ساتھ استخفاف کیا ہے، اس کلمے کے حق کو ہلکا سمجھنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یظہر العمل بمعاصی اللہ فلا ینکر ولا یغیر، اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ آج نماز نہ پڑھنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کو گناہ سمجھتے ہیں، روزہ نہ رکھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، جس پر حج فرض ہے حج ادا نہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، خیانت کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ محنت، جس محنت کے چھوٹنے سے نماز مردہ ہو جائے، جس عمل کے چھوڑنے سے روزہ زندگی سے نکل جائے، زکوٰۃ جیسا فریضہ امت کے اندر سے نکل جائے، جس محنت کے چھوڑنے سے حج جیسا فریضہ زندگیوں سے نکل جائے، جس دعوت کی محنت کے چھوڑنے سے شراب عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے،
چوری ڈکیتی عام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے، اس محنت کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے کلمہ اپنا نفع نہیں پہنچائے گا، عذاب اور بلا کو دور نہیں کرے گا۔ اس عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت اڑ جائے گی۔ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے بھائی؟ دعا ہے۔ ہر نبی نے پہلے دعوت کی محنت کی ہے اپنی قوم میں، جب محنت مکمل ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی ہے، اس دعا پر اللہ نے سارے مشاہدے کو ظاہر کے خلاف، مشاہدات کے خلاف اپنے بندوں کی اللہ نے مدد کی ہے، اور سارے باطل والوں کی طاقت کو اللہ نے توڑا ہے۔ فرعون کی بڑی طاقت ٹوٹی دعوت اور دعا کی برکت سے، دعوت اور دعا کے عمل سے۔ قارون کی طاقت ٹوٹی، قارون کو زمین میں دسایا گیا دعوت اور دعا کی طاقت پر۔ نمرود کی طاقت ٹوٹی، نمرود کی حکومت کو اللہ نے توڑا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور دعا کے اوپر۔ قوم عاد کی قوت کو اللہ نے توڑا ہے دعوت اور دعا کے عمل پر۔ قوم شعیب کی تجارتوں کے نقشوں کو اللہ نے توڑا ہے دعوت اور دعا کے عمل پر۔ قوم سبا کی کھیتی باڑیوں کو اللہ نے اجاڑا ہے دعوت اور دعا کے عمل کے اوپر۔ ایمان والوں کو اللہ نے کامیاب کیا، بے ایمانوں کو اللہ نے ناکام کیا ہے دعوت اور دعا کے عمل پر۔ دعوت، دن کی دعوت اور رات کو اللہ کے سامنے رو رو کر دعاؤں کا مانگنا، یہ دونوں عمل اتنے بڑے بڑے عمل ہیں کہ ان دو عمل کے وجود میں آنے پر اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کے خلاف ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے مدد کر کے دکھائی ہے۔ سارے نبیوں کی زندگی کو دیکھ لیں، پھر حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا ہے؟ 313 1000 پہ غالب ہوئے ہیں۔ ہر میدان میں اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے، کافروں کو اللہ نے مغلوب کیا ہے۔ ان کی تعداد زیادہ، ان کا اسلحہ زیادہ، ان کی مادی نقشے زیادہ۔ ایمان والوں کے پاس چیزیں کم ہیں، نقشے کم ہیں، لیکن کلمہ ہے، نماز ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، ذکر ہے، نماز ہے، اور اچھے اخلاق ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، اور دن میں دعوت اللہ کی طرف بلانا ہے، مارے پھرنا ہے، سب کی خیر خواہی ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو کر دعاؤں کا مانگنا ہے، پھر اللہ کی غیبی مائی، غیبی تائید اور نصرت اللہ نے دنیا کے اندر دکھائی۔ جب مسلمان دعوت اور دعا، یہ سارے دعوت والے اعمال بھی کر رہا تھا اور راتوں کو اللہ کے سامنے رو کر دعائیں بھی مانگ رہا تھا، اس دعوت کے کام کی برکت سے دعوت والے اعمال کو کر کے دعوت، تعلیم، نماز، ذکر اور خدمت، یہ جتنے اعمال ہیں ان اعمال کو خود بھی کر رہا تھا، ان کی اوروں کو دعوت دینے والا تھا، ایمان کے ساتھ، احسان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ یہ سارے اعمال کرنے والا تھا، تو اللہ کی غیبی تائید ان کے ساتھ تھی۔ ان کے ہاتھوں کے اٹھانے پر اللہ تعالیٰ اتری ہوئی آئی ہوئی بارش کو اللہ روک دیا کرتے تھے، اور قحط سالی کو بارش کے ذریعے دور کر دیتے تھے، بڑے سے بڑے دشمنوں کی طاقتوں کو اللہ ختم کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب مسلمان نے اپنے کام کو چھوڑا، اپنی دعوت والی محنت کو چھوڑا، اور تجارت کو، زمینداری کو، مال جمع کرنے کو، دنیا کے نقشوں میں جان مال کھپانے کو، اس کو جو اپنا کام بنایا مسلمان نے، آج مسلمان کی دعا کی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ دعاؤں کی قبولیت اڑ جاتی ہے۔ دعوت کا عمل وہ عمل ہے، اگر اس کو نہ کیا جائے تو اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت اڑ جائے گی، اور یہ سب سے بڑی مسلمان کی بدقسمتی ہے کہ اس کی دعا کی طاقت ختم ہو جائے، اور دعا کی طاقت کا ختم ہونا یہ اپنے کام سے ہٹنے کی وجہ سے۔ آج ہم نے اپنے کام کو کام نہیں سمجھا، کوئی اپنے کو تاجر سمجھ رہا ہے، کوئی زمیندار سمجھ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر سمجھ رہا ہے، کوئی انجینئر سمجھ رہا ہے، کوئی بادشاہ سمجھ رہا ہے، کوئی وزیر سمجھ رہا ہے، اسی میں مگن ہے۔ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم داعی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کا پیغام امت کو پہنچانے والے ہیں، ہم سارے انسانوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے آئے ہیں، مخلوق سے خالق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم ایک ایک گھر پہ جا کر، گھر گھر میں، بستی بستی میں، شہر شہر میں،
ملک ملک میں، اقلیم اقلیم میں، پوری دنیا میں اللہ کا پیغام لے کے جائیں گے، اور دنیا والوں سے لینے کے لیے نہیں بلکہ دنیا والوں کو دینے کے لیے، ان کی خیر خواہی کو دل میں لے کر، ہمدردی کو دل میں لے کر، اور ان کو جنت میں لے جانے کا جذبہ لے کر جائیں گے، اور مارے مارے پھریں گے، اس کے لیے اپنی جان بھی لگائیں گے، اپنا مال بھی لگائیں گے۔ اللہ خوش ہو کر دنیا بھی بنائے گا، دنیا بھی اللہ چمکائے گا، دنیا میں اللہ غلبہ دے گا، دنیا میں محبتیں، عزت، اطمینان کی زندگی، برکتیں، رحمتیں اللہ عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد دنیا سے جاتے ہی وہ اللہ اکرام اور اعزاز کرے گا۔ ایسی زندگی اعلیٰ پیمانے پہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ جنت میں جاتے ہی اعلان ہوگا کہ یا اہل الجنہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنت والو اب ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنت والو اب ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ جنت میں ساری نعمتیں ہیں لیکن دوا کی نعمت نہیں ہے، اس لیے کوئی بیماری نہیں، کوئی اسپتال نہیں ہے۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اے جنت والو ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، اے جنت والو ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ تم نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کو خوش کیا، آج اللہ تمہیں خوش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنت والو یا اہل الجنہ، جنت والے کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، ہماری سعادت ہے، ساری خیریں تیرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے هل رضیتم، کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ کیا تم مجھ سے راضی ہو گئے؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ وما لنا لا نرضى یا ربنا وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک، اے اللہ ہم آپ سے کیوں راضی نہ ہوں، آپ نے ہمیں وہ ساری نعمتیں دے دی جو کسی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اوتیکم افضل من ذلک کلہ، کیا اس سے بھی بڑی نعمت تمہیں نہ دوں، اس سے اور بڑی نعمت دے دوں؟ جنتی کہیں گے اللہ اور کیا نعمت ہوگی اس سے بڑی؟ آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے بچا لیا، ہمارے تعرض ہوئے اعمال نیکی کے اعمال کو وزنی کر دیا، برے اعمال کو ہلکا کر دیا، آپ نے ہمیں ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، آپ نے ہمارے چہروں کو خوبصورت بنا دیا، علم تبیض وجوہنا، آپ نے ہمارے چہروں کو کیا خوبصورت نہیں بنا دیا؟ اتنی نعمتیں آپ نے دے دی ہمیں، اور کیا اس سے بہتر چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں تم سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، تم نے مجھے راضی کیا، آج میں تم سے راضی ہو گیا، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ وہ نعمتیں ملیں گی ما لا عین رات، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل پہ اس کا وہم و گمان نہیں گزرا۔ دنیا میں گارے مٹی کے مکانات سے خوش ہوتے رہے، اور جنت میں اللہ سونے چاندی کے محلات بنا کر دے گا۔ لبنۃ من ذهب لبنۃ من فضہ ملاطها المسک حشیشها الزعفران حسباؤہ اللؤلؤ، جنت کے جو محل ہوگا ایک انچ چاندی کی، ایک انچ سونے کی، گارا مشک کا، اس کی گھاس زعفران کی، اور اس کی کنکریاں موتی کی بنی ہوئی۔ ان محلات کے نیچے جنتیوں کے لیے نہریں جاری ہوں گی، کئی پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اور شراب طہورہ کی نہریں۔ اوپر دیکھیں گے، وہ سامنے دیکھیں گے، پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، پرندے خود چلتے ہوئے اڑتے ہوئے آئیں گے، اور آ کر کہیں گے جنتیوں ہمیں کھا لو، یا ولی اللہ کلنی، اے اللہ کے دوست آج مجھے کھا لے۔ اپنے آپ کو جنت کا پرندہ خود پیش کرے گا، احدی جانبی یا مقلی والاخری مشوی، میرا ایک طرف تلا ہوا ہے ایک طرف بنا ہوا ہے، آپ جو کھانا چاہے کھا لیں۔ پرندہ اپنے پروں کو اوپر کرے گا اور جنتی ان کے پھلوں کو، ان کے گوشت کو کھائے گا، اور اس کے بعد پرندہ خود اڑ کے واپس چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھل کھانے کا دل چاہے گا تو جنت کے پھل خود بخود جھک جائیں گے، جنتی کو درخت پر چڑھنا نہیں پڑے گا۔ وہ جنتین دان، جنت کے درخت ٹہنیاں خود بخود جھک جائیں گی، اور ان کے اندر پھل لگے ہوئے ہوں گے۔ اور کیسے پھل ہوں گے؟ امثال القلال والدلا، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، بڑے بڑے ڈولوں کی طرح، پورے پورے بکری کی طرح ایک پھل ہوگا۔ احلی من العسل، اور اتنے بہترین وہ پھل ہوں گے کہ شہد سے زیادہ میٹھے، الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم، اشد بیاض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، ولیس فیہ عجم، اس کے اندر کوئی گٹھلی نہیں ہوگی، کوئی کانٹا نہیں ہوگا،
بیری کے درخت میں گٹھلی ہوتی کانٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کانٹے کی جگہ بھی پھل لگا دے گا۔ ایسی بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ دنیا کی بیویوں کی جدائی برداشت کی، جنت کی حوروں سے اللہ نکاح کریں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان جنتیوں کا نکاح ان حوروں سے کریں گے جن کو دیکھ کے انسانوں کی آنکھیں حیرت میں پڑ جائیں۔ حور کہتے ہیں جس کی آنکھیں حیرت میں پڑ جائیں، اور عین جس کی موٹی موٹی آنکھیں ہوں۔ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ رِيحًا، اگر جنت کی حور دنیا میں جھانک لے تو زمین سے لے کے آسمان تک، اور مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ساری کی ساری فضا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ وَلَتَزَخْرَفَتْ مَا بَيْنَ الْخَافِقِينَ، اور یہ سارا جہان روشن ہو جائے۔ وَلَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا بِاللَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، ساری دنیا کے کافر، ساری دنیا کے دہریے اگر جنت کی حور کو دیکھ لیں تو بغیر کسی تبلیغ والے کی دعوت دیے اللہ پر ایمان لے آئے کہ جو حور ایسی ہے اللہ نے بنائی ہے وہ اللہ خود کیسا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جنت کی حور تمہیں کن ہاتھوں سے ہاتھ لگائے گی؟ بِأَيِّ بَنَانٍ تو آتی ہے لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوء الشمس كما تغلب الشمس ضوء النجوم، اگر اس کا انگلی کا پوروا تو آسمان دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج اس کے سامنے ایسے غروب ہو جائے جیسے سورج کے نکلنے کے بعد ستارے غروب ہو جائے۔ لو بسقت بسقة في 7 أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها، جنت کی حور کے اندر کوئی تھوک نہیں ہے، اس کے منہ میں تھوک نہیں آتا، ناک سے کوئی گندگی نہیں نکلتی، اور جسم پر کوئی میل نہیں ہے، پسینہ نہیں آتا، پیشاب نہیں آتا، پخانہ نہیں آتا، حیض اور نفاس سے بھی پاک ہے، ہر گندگی سے پاک ہے۔ لیکن اگر بالفرض و محال جنت کی حور کے اندر تھوک ہوتا اور وہ تھوکتی 7 سمندروں میں، 7 سمندر کھارے ہوتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں، 7 سمندروں میں اگر جنت کی حور تھوک دے تو اس کی تھوک کی مٹھاس سے 7 سمندر میٹھے ہوئے۔ لو تکلمت من حی لمات، زندہ سے اگر وہ بات کر لے تو اس کا کلیجہ باہر آ جائے اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، مر جائے، اور اگر مردہ سے بات کر لے تو مردہ آنکھیں کھول کے بیٹھ جائے اور وہ زندہ ہو جائے۔ ایسی خوبصورت اللہ نے وہ حوریاں بنائی ہیں جن کی اللہ قرآن میں خود تعریف کرے، کون اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ کانہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ یاقوت اور مرجان کی موتیوں میں برائی ہوئی، فیہن خیرات الحسان، بہت خوبصورت اخلاق والی اور بہت خوبصورت شکل و صورت والی۔ جنتی حور کو دیکھے گا، اس کے چہرے کو دیکھنا چاہے گا تو یرا وجہہ فی خدہا اصفى من المرآت، اس کے رخسار میں اپنا چہرہ شیشے سے زیادہ صاف نظر آئے گا۔ پھر دیکھے گا کہ اس کو دیکھوں جنت کی حور کو، اس کے چہرے کو دیکھے گا، اس کے چہرے میں اپنا چہرہ شیشے سے زیادہ صاف نظر آئے گا۔ دیکھنا جنت کی حور کے چہرے کو چاہ رہا ہے، لیکن بیچارہ دیکھے گا اپنے آپ کو جیسے شیشے کے سامنے آدمی کھڑا ہو جائے تو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے نظر آتا ہے نا، شیشے تھوڑی دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو جنت کی حور تو شیشے سے بھی زیادہ صاف اپنا چہرہ اس میں نظر آئے گا۔ ایسی خوبصورت حور اللہ جنت میں دے گا، اور سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ کی رضا کا پروانہ ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا والی زندگی پہ ڈال دیں اور ساری امت کو دعوت کی محنت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے پہ لگا دیں، کیونکہ دنیا بھی جنت کا نمونہ بنے گی اور آخرت میں تو وہ مزے، وہ نعمتیں ملیں گی جن کا دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ آج موقع ہے اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے کا۔ یہ جان اللہ نے دی ہے، مال اللہ نے دیا ہے، یہ اس نے نہیں دیا کہ کراچی میں ایک دکان کھول لی اور ایک بیوی 2-4 بچوں کے لیے کما کے یہیں اپنی قبر بنوا لی، بلکہ میرے محترم دوست بزرگوں، یہ جان اللہ نے اس لیے دی ہے، یہ مال اس لیے دیا ہے کہ اس جان و مال کو لے کر اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے نکلنا، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنا، ایمان کو دنیا میں عام کرنے کی محنت، عبادات کو، فرائض کو، سنتوں کو، قرآن حدیث والے علم کو، اللہ کے ذکر کو، اچھے اخلاق کو، اخلاص اور دین کی محنت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے گھر پھرنا اور بستی بستی پھرنا، شہر پھرنا، ملک در ملک پھرنا اور پوری دنیا میں اللہ کے پیغام لے کر جانا اور اپنے جان و مال کو اللہ پہ قربان کرنا۔ یا تو اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے یا ہماری قبر دنیا کے اندر بن جائے، اس کا فیصلہ کریں ہم سارے کے سارے فیصلہ کرتے ہیں بھائی۔ آج تک اس کام کو نہ کرنے کی ہم نے اس پر توبہ ہی نہیں کی، باقی چیزوں سے توبہ کر رہے ہیں کہ واقعی ہم سے گناہ ہوا۔ یہ گناہ جو ہوا، جس گناہ کی وجہ سے سارے گناہ وجود میں آئے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اس لیے بھی خود بھی توبہ کرنا ہے، اس گناہ سے خود بھی توبہ کرنی ہے، ساری امت سے توبہ کروانی ہے۔ اور اب توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس محنت کو اپنی محنت بنا کر اب گھروں پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے،
اپنے کاروباروں کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے، اللہ ناراض ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عملی طور پر جماعتیں بنا بنا کے اپنے توبہ کرنا، خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنا، ہر ایک کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کرنا اور اس کی زندگی کو صحیح کرنے کی نیت کرنا، مقصد کو درست کروانے کی محنت کرنا۔ اس کے لیے میرے محترم دوست بزرگوں، نیت تو یہ کریں کہ باقی جتنی زندگی ہے یہ ساری زندگی ہماری اللہ کے دین پہ لگے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی۔ اب ہم اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنی بیوی بچے، اس کو مقصد بنا کے زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہمارا مقصد اللہ کا دین ہے، دین کو سیکھنا ہے، اس دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اس دین کو پوری دنیا میں عام کرنے کی محنت کرنی ہے، اس کو اپنا کام بنائیں گے۔ اب اس مجمع کے اندر وہ احباب جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ 4 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے جماعتیں بنا بنا کر کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں نقد نکل جائیں، پھر دیکھیں اللہ کیسا خوش ہوتا ہے اور اللہ دنیا اور آخرت کیسے بناتا ہے۔ اس لیے کھڑے ہو کے بتاؤ، اور کوئی بھائی کھڑا نہ ہو، اور کوئی بھائی کھڑا نہ ہو، گزارش یہ ہے سارے بھائی جم کے بیٹھے رہیں، جم کے بیٹھے رہیں، اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ کوئی بھائی نہ اٹھے، صرف جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، 4 مہینے کے لیے، چلے کے لیے، نقد جماعتیں ہوں، افراد ہوں، یہ کھڑے ہو کے لکھا ہوا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارے مجمع سے درخواست ضرور تشکیل کروائیں۔